وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا فقد بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین و حاضرین، بڑے عرصے کے بعد اللہ کریم نے پھر اللہ کے ایک ولی کی مسند پر دوبارہ حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ زندگی میں بندہ ایک مرتبہ محنت کر لیتا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ اس کو ولایت کا منصب عطا فرما دیتے ہیں۔ میری مراد حضرت اقدس مولانا افتخار نور اللہ مرقدہ بڑے مزے، راحت اور جنت کے بچھونوں پر ہمارے نزدیک میں راحت فرما رہے ہیں۔ سب 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ میں ہر مرتبہ میرے تقریر یا موضوع یا بیان کا یہ انداز ہے، اور وہ تینوں مرتبہ سورۃ اخلاص ہم ان کی روح کو بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مدارج درجات بلند فرمائے۔ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب حضرت اقدس کی روح کو اور تمام متوفیان کی ارواح کو نصیب۔ اللہ تعالیٰ نے آسان سی چیزوں میں بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے بڑے مشکل وظیفے، عام آدمی یاد نہیں کر سکتا۔ جو مفید عام چیزیں ہیں اللہ نے ان کو سستا کر کے رکھا ہے، آسان کر کے رکھا ہے۔ اب ہوا اور آکسیجن ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، میرے رب نے ہوا آسان کر دی، عام کر دی ہر آدمی۔ اور اسی طریقے سے نیکی کے کاموں میں بھی میرے اللہ نے بڑے بڑے ثواب والی چیزیں آسان کر دی ہیں۔ لمبی صورتیں کسی کو یاد نہیں ہو سکتی، سورۃ اخلاص تو ہر کسی کو یاد ہے، قل هو اللہ احد۔ فیض یافتہ رسول، پروردہ رسول، حسنین کریمین کے والد محترم، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کے شوہر محترم، شاہ مردان جناب علی المرتضیٰ، سب کہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں میں جب گھوڑی پر سوار ہوتا ہوں، ایک پاؤں رکاب میں، ابھی ٹانگ اوپر کی، رکاب والا پاؤں اٹھتے ہی میں گھوڑی پر سوار ہونے سے مکمل
پاؤں رکاب میں رکھ چکا ہوں، سیدھا ہونے سے پہلے اللہ کا قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، سمعت حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب حضرت محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام سے سنا تھا، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے ثلث قرآن کے تیسرے حصہ یعنی 10 پارے کا ثواب ہے۔ میں گھوڑی پر بیٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، پورے قرآن کا ثواب لے لیتا ہوں۔ اس لیے میں نے حضرت اقدس کے لیے پورے قرآن، کتنی آسان، اور بجائے اس کے کہ جناب آپ 7 رنگی مال پکائیں، 7 کھانے پکائیں اور دودھ کا گلاس رکھیں، شربت رکھیں، مولوی صاحب کو بلائیں اور وہ مخصوص کلم پڑھیں اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس کے بعد اپنے مردے کو بخشوائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ 7 رنگ کے کھانے پکاؤ، نہ وہ چیزیں مولوی آئے یا نہ آئے، آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے بخشیں، جنت کے دروازے میں کھول دوں گا۔ آسان کام ہے دین، ہم خود مشکل میں پھنستے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے ذہن میں تو کچھ اور باتیں تھیں کہ آج میں نے کیا بات کرنی ہے۔ میری نسبت سے منسلک اور مجھے بہت پیارے اور بہت عزیز ہے عزیز محترم حضرت قاری ضیاء الحسنین صاحب زادہ حضرت مولانا افتخار، اور اللہ ان کے دین میں اور عمل میں بھی برکت فرمائے، ان کے بیٹے حضرت مولانا سفیان۔ تو انہوں نے مجھے پرچی پکڑا دی کہ حضرت یہ چند باتیں آج جو ہے نا ضرور بتائیں۔ تو میں نے وہ ساری، میں نے کہا بیان موضوع وہ مولوی صاحبان سے سن لینا تقریر ہے، اب وہ میں نے بات ہی بدل دی، موضوع ہی بدل دیا، کیا بات کرنی تھی میں نے۔ ایک تو وہ فرمانے لگے کہ جی آپ کے سامنے ہے کہ ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں، میں آپ کو مسجد کی فضیلت یا اس پر خرچ کی بات کروں گا، چندے کی بات نہیں کروں گا۔ میری بالکل سادہ سی مسجد ہے جب وہاں خطبہ دیتا ہوں، لیکن اللہ کے فضل سے وہاں اس کی ہر اینٹ سے تقوی کی خوشبو آئے گی انشاءاللہ۔ تو میں نے اپنی مسجد کے لیے کبھی چندے کی اپیل نہیں کی، نہ عید کے موقع پر، نہ جمعے کے موقع پر، کچھ بھی۔ میں بات کروں گا، اب اس کے بعد دل سے پوچھ لینا کہ اگر یہ جگہ خرچ کرنے کی ہے تو کر دینا، چندے کی اپیل نہیں کروں گا میں آپ لوگوں سے۔ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں سچ سے کہیں، اپنے دل سے پوچھ کر، دنیا جہان کے محلات جہاں اے سی لگے ہوئے ہوں، اعلیٰ قسم کے پتھر لگے ہوئے ہوں، اور امریکہ کا وائٹ ہاؤس اور سعودی عرب کا قصر سلطانی، ساری کائنات کے بادشاہوں کے محل، آپ مجھے سچے دل سے بتائیں وہاں سکون آتا ہے یا جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے گھروں کے اندر سکون ملتا ہے، یہ سکون کی جگہ ہے، یہ رحمت کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہیں کہ جب میرے محبوب نبی مکرم، نبی معظم، نبی محترم، نبی خاتم، سرزمین عرب کے سردار اور پوری کائنات کے سردار ہجرت کر کے تشریف لائے، مدینہ انتظار میں تھا، بچے بچیاں مرد بوڑھے عورتیں اس 14ویں کے چاند کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے مدینہ میں۔ اور پھر 2 شخصیات نمودار ہوئیں، چہروں پر دونوں کے انوارات، عظمت کے نشان، اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ دونوں قریب قریب تعین کر رہے تھے ایہم فیہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
دو تو بندے تھے، ایک نبی تھا اور ایک صدیق تھا۔ سارے مدینہ والوں نے ایک نہیں دونوں کی زیارت کی، اور دیکھ لیجئے اگر ایک 14ویں کا چاند تھا تو دوسرا قطبی ستارہ تھا۔ میرے محبوب بدر کامل تھے، صدیق قطبی ستارے تھے، کس شان سے نمودار ہوئے، کیا جلوے لوٹے لوگوں نے، مگر سب جلوے ایک طرف، صدیق تیری عظمت پر میں قربان جاؤں، لذت دیدار تو آپ کی تھی کہ جب تو چوکڑی لگا کر آلتی پالتی لگا کر میرے محبوب کو اپنی گود میں سلا کر ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح رحل میں قرآن کھلا ہوا، وہ لذت دیدار تو تھی ہی۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جو آئے، سب سے پہلے کام کیا کیا آپ نے؟ کانفرنس کی، مشورہ کیا، بیان کیا، خطبہ دیا، میٹنگ بلائی، جماعت بنائی۔ سب سے پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تشریف لائے تو خوش نصیب میزبان کھڑا ہو گیا آگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوالی مدینہ میں، اوالی مدینہ کی بالائی بستی، پہلا میزبان رسول جس نے میرے محبوب کی مہمان نوازی کی۔ کتنی خوش نصیب میزبان ہے جس کو مہمان محمد کریم جیسا ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون میزبان تھے؟ بولیں جی، کوئی سارے بولیں۔ یہ آج قاری صاحب کی مجلس سارے مقتدیوں کا امتحان ہے۔ ہاں جی، نہیں جی، جواب غلط ہے۔ حضرت کلثوم بن حدم یہ حضور کے میزبان تھے۔ آپ کا جواب بھی ٹھیک ہے، جب آپ مدینہ میں پہنچے، مدینہ کی عین وسط میں جہاں سواری بیٹھی تو میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں اوالی مدینہ میں، مدینہ کی بالائی بستیاں، ابتدائی حصہ جہاں آ کر ابھی آپ نے پہلا پڑاؤ ڈالا، یہ قبا کا علاقہ تھا، مدینے کے حصہ۔ یہاں حضرت کلثوم بن حدم ایک صحابی تھے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ٹھہرے، تھوڑا سا آرام کیا اور اس کے بعد کام شروع۔ کیا کام شروع تھا؟ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر اٹھائے، صحابہ پتھر اٹھا رہے ہیں، اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس مسجد کے تذکرے سورہ توبہ میں، جس مسجد کے تذکرے سورۃ انفال میں، جس مسجد کے تذکرے 11ویں پارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ تعریف تو مسجد کی ہو رہی تھی، اللہ کریم نے فرمایا نا، قبا مسجد کی تعریف جہاں لازم آئے گی قرآن میں، اس مسجد کے مقتدی میرے محبوب کے صحابہ، ان کی تعریف بھی اتار دی۔ اس مسجد میں میرے نبی جس کی پہلی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اس میں نماز پڑھا کریں، آیا کریں۔ سب سے پہلا کام مدینے کا مسجد کا قیام، مسجد کی تعمیر۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد خوبصورت بنائی، اچھی بنائی، نبی کے ہاتھوں سے اس کی تعمیر ہوئی۔ فیہ رجال، میرے محبوب اس کے مقتدی بھی بڑے عالی شان ہیں، یحبون ان یتطہروا، جن کا سینہ بھی تزکیے سے، طہارت سے منور ہے، اور جن کے عمل بھی منور ہیں۔ یہ بڑے لاجواب مقتدی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ آپ ہفتہ والے دن پیدل جاتے تھے یہاں نماز ادا کرنے کے لیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر بھی ہو گئی، پھر بھی جاتے تھے مسجد قباء میں۔
اور وہاں حدیث لکھی ہوئی ہے، سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد میرے محبوب نے رکھی مسجد قباء کی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہاں آ کر 2 رکعت نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کر بس۔ اور پھر مدینہ کے وسط میں جب تشریف لائے آپ، وہ تو اوالی کی بستیاں تھی، پہلے مسجد کی بنیاد، یہاں جب مسجد مدینہ میں آئے یہاں بھی پہلے مسجد کی بنیاد، جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جس کو مسجد رسول کہا جاتا ہے، جس کے ہر مینار سے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے تازہ فرشتے میرے محبوب پر سلام پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور باب البقیع کی طرف سے دیکھیں یوں لگتا ہے کہ قطار اندر قطار، جس طرح بدر میں فرشتے اترے تھے روضہ اقدس پر یوں محسوس ہوتا ہے، اہل ایمان وجدانی کیفیت محسوس کرتے ہیں، قطار اندر قطار فرشتے اتر کر نبی پر، ابو بکر اور عمر پر اللہ کے سلام پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ اس مسجد کی بنیاد رکھی میرے محبوب نے، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پتھر بھی ڈھو رہے تھے، خود مزدور اور مستری کے کام میں شامل تھے، اور ایک خندق کے موقع پر اور ایک یہاں پر، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ دنیا کی زندگی کے میں مزے بھی کوئی مزے ہے، اصل مزے تو آخرت میں ہے، اور وہ مسجد کی تعمیر کے بعد بتایا جو اس میں حصہ لے گا آخرت کے مزے لے گا۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، قباء پر بھی جہاں مسجد کی تعریف رجال نبی کے صحابہ کی، اللہ کے نبی نے جہاں مسجد کا حوالہ دیا فرمایا فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ میرے صحابہ کے دونوں گروپ، میرے انصار کو بھی بخش دے اور میرے مہاجرین کو بھی بخش دے۔ مسجد بڑی خاص چیز ہے، صوفیاء کرام کا تو دل ہی مسجد میں لگتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے جس بندے کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو فَأَشْهِدُوا بِإِيمَانِهِ، اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو کہ اس کا ایمان کامل ہے، دل لگانا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس دن لا ظل الا ظل عرشہ، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ فرمائیں گے 7 بندے وہ ہیں جن کو بلاؤ آج کوئی سایہ نہیں، میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا رجل قلبہ معلق فی المسجد، کہ جوان ہو کر اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، اللہ فرمائیں گے آج کوئی سایہ نہیں، میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہو۔ مسجد سے محبت۔ سیدنا علی المرتضیٰ، ایک اور حدیث سنو آپ فرماتے ہیں کون بندہ معزز ہے، کون بندہ محترم ہے، کون بندہ عالی شان ہے، کون بندہ مراتب میں اعلیٰ انسانیت اعلیٰ شرافت کا مالک ہے، فرمایا جس میں 3 خوبیاں پائی جائیں دیکھ لو پورے انسانوں میں وہ عالی شان انسان ہے۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلی عادت اس میں دیکھو وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہو، ایک خصلت، اور دوسری یعمر مساجد اللہ، جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، اس کی تزیین و آرائش میں لگا ہوا ہے، اور مسجد کی آباد کاری میں لگا ہوا ہو، یہ دوسری خصلت۔ اور تیسری خصلت والجمع بامور المساجد، وہ ایک جماعت بناتا ہے، گروپ بناتا ہے، یہ نہیں کہ صرف امام صاحب کی ڈیوٹی ہو، گھر گھر جا کر اکٹھے کرتا ہے اور آ کر اللہ کے گھر پر لگاتا ہے، یہ تیسری خصلت، جس میں یہ 3 خصلیں ہوں، پوری اولاد آدم میں سب سے محترم انسان یہ ہے۔ میں چندے کے اپیل نہیں کروں گا، اب آپ کی مرضی ہے، حدیث ہے۔ پینوں کو تو مانتے ہیں نا آپ لوگ، لیکن وہ مربجہ پیر چھوٹی چھوٹی داڑھی ہو، 5-10 چیلے خلیفے پیچھے ہوں،
اور حیدر کلندر صفدر کے نعرے لگے ہوئے ہوں پیچھے. نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اور جہاں نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج پر بھی جانا ہے اگر توفیق ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، تہجد پر بھی اٹھنا ہے، اتنی تسبیحات فلاں ذکر کی بھی کرنی ہے، گٹے گوڑے بھجوا کے وہ کہتے ہیں کہ اے وارے نہیں کھیندی پیری بولی کیڑے مصیبتیں پہ گئے. سچے پیر اللہ اکبر حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا، اٹھ فریدا ستیا، تو جھاڑو دے مسیح تے. غفلت کی نیند نہ اٹھ، تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاڈھے نال پریتے. وہ یاریاں رب نال لاونیاں پھر غفلت ہی نیند سن. اٹھ فریدا ستیا، تو جھاڑو دے مسیح تے. اللہ کے گھر کی صفائی. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کی کبریائی کی قسم، کچی مسجد میں جھاڑو دینے والا مسجد کا غبار منہ پر اور جسم پر آ گیا، فرماتے ہیں میرے رب کی کبریائی کی قسم، جہنم کی آگ اس جھاڑو والے، اس مٹی جو جسم کو لگی ہے، اس جسم کو جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی. مسجد کے ساتھ یاری لگائیں، تعلق کریں، پیدا کریں تعلق. جتنی اچھا دیکھیں جی ایک بات، اگر میں آپ کو بتاؤں آج کل تو بڑے فراڈ ہو رہے ہیں، مولوی مفتی بھی وہ بزنس میں آتے ہیں، مزاربت وغیرہ کیس آپ نے سنے ہوئے ہیں، اس لیے لوگ ڈر گئے اور ڈرنا بھی چاہیے کاروبار. میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ جی آپ لوگوں کو اسلام آباد میں، لاہور میں، اعلیٰ سوسائٹی میں سستے پلاٹ اور سستے بنگلے دے کر دیتا ہوں. 4,000 میں، 5,000 میں، 10,000 میں. آپ مانیں گے؟ وہ یار اتنی سستے پلاٹ، بنے بنائے گھر آئیں جی اعلیٰ سوسائٹی میں، حیران ہو جائے گا. دنیا کے ڈیلر غلطیاں کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ فراڈ ہے. قربان جاؤں محمد کریم عرب کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اعلان فرمایا ہے بنے بنائے گھر. دنیا کے پلاٹ نہیں، اسلام آباد کے پلاٹ نہیں، اور ایسے پلاٹ کہ جو خود بنانے پڑے نہیں، جس کا نقشہ میرے رب نے بنایا ہے. بنے بنائے گھر نقشہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اور تعمیر کرنے والے فرشتے ہیں، ترکی کے معمار نہیں، اللہ کے فرشتے. اور کیا میٹیریل کیا ہے اس کا؟ سریا بجری بلاک نہیں. میرے محبوب نے فرمایا لبنۃ من فضۃ و لبنۃ من ذہب. وہ اس محل کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی. ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی. اچھا جی محل کے جو ایک محل کا غرفہ ہوگا، حال وہ کتنی بڑا ہوگا؟ فرمایا لہو 70,000 ابواب. ایک حال کے 70,000 دروازے ہوں گے. جس کی نقشہ جس کا اللہ نے بنایا، فرشتوں نے تعمیر میں مستری کا کام کیا، میٹیریل ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی. اللہ اکبر. فرمایا وہ محل ملے گا. آج تو اس سوسائٹی میں غریب کو گھسنے ہم میں سے کون بنا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے کہ غلط ہے؟ آپ مجھے بتائیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. سچا ہے. سچا ہے نا؟ یقین کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں اللہ کی مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، میں محمد گواہ ہوں اللہ نے جنت میں اس کے لیے وہ محل تیار کر رکھا ہے جس کا نقشہ خود بنایا، تعمیر فرشتوں نے کی، جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی. فرمایا وہ محل ملے گا اس کو.
اب ہر بندہ تو اتنی سرمایہ نہیں رکھتا کہ جی پوری مسجد بنائے، حصہ تو ڈال سکتا ہے نا، حصہ ڈال سکتا ہے کہ نہیں؟ اور دنیا کہتی ہے عمل کریں نہ کریں اور جنت خرید لیں۔ مجھے کسی نے بتایا ملتان میں قلعے پر، ملتان سرزمین اولیاء ہے، قلعے پر اللہ کے بہت بڑے بزرگ مدفون ہیں، حضرت بہاؤالحق زکریہ ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم، سارے بزرگان وہاں مدفون ہیں۔ تو بڑے بڑے امیر گیلانی، گردیزی، قریشی، خاقوانی، بڑے بڑے امیر، انہوں نے اس احاطہ میں کئی لاکھ کی قبریں خرید رکھی ہیں، قبریں، مگر ان قبروں سے فائدہ کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں قبر چونے گاچ مردہ بے ایمان، جب تک ایمان کا نور نہیں ہوگا قبریں خریدنے سے کچھ نہیں بنتا۔ اس احاطہ میں جو بزرگوں کا احاطہ ہے، کئی لاکھوں میں انہوں نے جگہ خریدی ہوئی ہے 6 فٹ کی کہ مر جائیں تو یہاں قبر۔ میں آپ کو قبریں نہیں، مجھے قاری صاحب نے بتایا کہ ایک آدمی نے مشورہ دیا ہے کہ جی کتنے 4 فٹ کا ہے کیا ایک مصلی؟ 4، ایک مصلی جو بنائیں گے نا ایک نمازی کی جگہ، وہ 4 فٹ، اس 4 فٹ کے اندر کتنی بجری، کتنی سیمنٹ، کتنی پتھر لگے گا، کتنی خرچہ آئے گا، کتنی آتا ہے؟ 2000 ایک مصلی پر خرچہ آتا ہے۔ کتنی بڑی رقم ہے 2000، اتنی تو وہ باربیکیو اور برگر کھا کر کے آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ 2000 کوئی بڑی رقم ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ وہ قبریں نہ بیچیں، ان کو مصلی بیچ دیں، نیت اچھی، سودا رب کے ساتھ۔ اگر 2000 میں جنت کا محل ملتا ہے، جنت والا جس کو اللہ نے بنایا ہے، 2000 کی جنت مہنگی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، 2000 کی جنت مہنگی ہے؟ ایک ایک مصلی خریدیں، یہ قاری سے مسجد بنا رہے ہیں، ایک ایک مصلی خریدیں اور حضور کی اس فرمان کے مطابق آ جائیں، جس نے اللہ کے گھر کے اندر مسجد اللہ کا گھر بنا دیا، اللہ اس کے لیے جنت کا گھر بناتا ہے۔ چندہ نہ دیں، مصلی خریدیں اور اس مسجد کو آباد کریں، یہ مسجد بنا دیں۔ قربان جاؤں، اللہ جاگیرداروں کو، سرمایہ داروں کو، زرداروں کو یہ نہیں دیکھتا، میرا رب قبول کر لے تو غریب کے چندے، غریب کے عطیے کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ہارون الرشید نے ایک بہت بڑی اچھی مسجد بنائی، دنیا جہان کا قیمتی پتھر لگایا، جو اچھا میٹیریل کہیں سے ملتا تھا وہ لگایا، بہت بڑی مسجد بنائی۔ ان کی بیوی زبیدہ نے کہا اس میں میرا بھی حصہ، فرمایا نہیں، تو اپنی جیب خرچی سے بنانا اور مسجد بنانا، میں اپنے خرچ سے اس میں 1 ٹکا بھی کسی کا نہیں لگنے دوں گا۔ اور بادشاہ وقت تھا، پولیس فوج کھڑی کر دی مسجد کے ارد گرد، کوئی بندہ اپنا میٹیریل نہ ملائے، تیار ہو گئی مسجد۔ ہارون الرشید کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا، جب مسجد تیار ہو گئی شکر پڑا، اس وقت کے محدث سے اس کا افتتاح کرایا۔ رات کو جب میں سویا تو میں نے نیند میں دیکھا کہ صدق رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کو جنت کا محل بنا کر دیتے ہیں۔ میں نے آنکھ بند کی تو ایک بہت بڑا محل دیکھا، اور اس محل کی پیشانی پر ایک تختی لگی ہوئی تھی، پتھر لگا ہوا تھا، پھٹی لگی ہوئی تھی، نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی، جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ جنت کا محل ہے ہارون الرشید خلیفہ وقت کا، اس بدلے جو اس نے اللہ کا گھر بنایا مسجد۔ کہتے ہیں بس نیند اور گہری ہوئی تو جنت کے اندر ایک اور محل اس میرے محل سے بھی اچھا بنا ہوا تھا، اور اس کے پیشانی پر لکھا ہوا تھا اسی علاقہ، اسی محلہ، اسی جگہ کا یہ فلاں کمار کا محل ہے جس نے شراکت داری میں ہارون الرشید کے ساتھ مل کر مسجد بنائی۔ حیران پریشان، یہ کیا بن گیا؟ ہارون الرشید کے ساتھ شراکت داری اور میرے محل سے بھی اچھا محل،
اور ایک کمہار کا. ہم تو کہتے ہیں جو کپڑا ہم نے پہنا ہے کہیں غریب کے تن پر وہ کپڑا نہ آ جائے. غرور اور تکبر ہوتا ہے, جو میں نے پہنا وہی پہنا ہوا ہے. اس لیے کہ حرام کے مال کی کوٹھی بنگلہ بنا کر غرور پیدا ہو جاتا ہے. جلا ہوا شاعر یہی تو کہتا ہے, یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے, جو اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے, گر اس کے گملوں کے پھولوں کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے. حرام کے مال کو دیکھ کر غریب برداشت نہیں ہوتا. ہارون رشید نے کہا کمبار, اور میرے محل سے بھی اونچا. شراکت داری, میں نے تو کہا تھا کوئی بھی اینٹ نہیں لگائے گا اس کے اندر. اعلان کر دیا اس نام کا, صبح اٹھا خواب سے, اس نام کا آدمی تلاش کرو, میرے پاس رہو. لے آئے بیچارے کمہار غریب کو. مرنے سے پہلے, پیشی سے پہلے وہ موت کے قریب تھا کہ بادشاہ نے سر قلم کر دینا ہے. برائل مرتے ہوئے مرغی کی طرح اس کو پکڑ لائے اور جواب دے, اس مسجد میں تو نے حصہ ملایا تھا, وہ تو آدم ہوا تھا, بات ہی نہیں کر سکتا تھا. سر ہلایا بیچارے نے. اس نے کہا اس کو کھڑا کرو تو میرے سامنے. کیسے ہلایا, کیسے ملایا بات؟ اس نے کہا سی جان دی امان تو ملتی نہیں. یہ کہے کہ جان دی امان, اس کو پتا تھا مرنے والا ہوں, میں سچ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کے سپاہی, آپ کے فوجی, وہ دائیں بائیں ہوئے, نیند میں ہوئے, ڈیوٹیاں. اللہ جب حق کو غالب کرتا ہے, دیکھتے نہیں, نیشنل آرمی, سارے کفر کی طاقتیں, پوری دنیا کی آرمی, چند درویشوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ, سب رب الشکر, سب بھاگ گئے. اللہ کے نام کی طاقت ہے. اچھا یار, ان میں اتنی طاقت ہے, بات سے بات چل نکلی, غریب میں طاقت ہوتی ہے, ایمان میں طاقت ہوتی ہے, تو بتائیں پھر عمر کے اندر کتنی طاقت ہوگی. 22 لاکھ مربع میل کا فاتح. جب مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھا, حرم کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سائے میں کلمہ پڑھا ہے, نڈر مسلمان, اللہ اکبر نعرہ لگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے. عین عمر کے اسلام کے وقت حضور پر وحی طاری ہوئی, جبریل نازل ہو گئے. آنکھ کھولی, صحابہ کو بتایا, فرمایا ابھی عمر نے کلمہ پڑھا ہے, ابھی جبریل نازل ہوئے تھے, اور بتا کر گئے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں اونچا نعرہ لگا تھا, عمر اسلام لایا ہے نا؟ جی عمر اسلام لایا ہے. فرمایا یہی بتانے آیا ہوں, ہر آسمان پر, 7 آسمان پر فرشتے اللہ اکبر کی گونج کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں. عمر کے اسلام پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. تو وہ نیشنل آرمی, وہ نیشنل پولیس وغیرہ, وہ گئی اللہ اکبر کے نعرے سے. انہوں نے کہا جی تواڈی فوج تے تواڈی پولیس گئی. اس نے کہا یہ تو کوئی سوئے ہوئے تھے تو کوئی کہیں تھے. میں نے موقع پایا, جب سے تیری مسجد کی بنیاد رکھی گئی, یہ جس میں مٹی کے برتن کمہار بناتے ہیں اس کو آوا کہتے ہیں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آوا ہی کہتے ہیں نا. چلو شکر ہے, آپ بھی کلندر سے نہیں آئے, برابر کہتے ہیں آوا. اس نے کہا صحیح, میں مٹی کے برتن بنانے چھوڑ دیے تھے, میں نے اپنے گھر کے صحن سے کسی جگہ سے نہیں, میری ملکیت میرے دادا پردادے کا جو مکان تھا, اپنے گھر کے ایک حصے سے, یہ وہ حصہ ہے جس میں میری دادی ہر 3 دن بعد قرآن مصلی بچھا کر قرآن ختم کرتی تھی. اس مصلی کے نیچے سے جہاں قرآن ختم ہوتا تھا, میں نے اپنے گھر کی مٹی اٹھائی اور اس مٹی کو گوندا, اور اس مٹی پر اللہ کے پاک حبیب پر درود پڑھتا رہا. میں نے پھر کچی اینٹیں بنائی اور درود پڑھتے ہوئے اپنے محبوب پر,
अमीरुल मोमिनीन कच्ची ईंटें बनाकर अपने आवा में उधर लकड़ियों से उसको आग देता था और उधर मदनी करीम पर दुरूद शरीफ भी पढ़ता रहा मैं। वो ईंटें तैयार करके वो पगड़ी जो मेरे बाप की, जो मेरा बाप भी हाफिज कुरान था, उस पगड़ी से उस फालतू मिट्टी को मैंने साफ किया जो ईंटों पर लगी हुई थी, और वो ईंटें उस पगड़ी में लेकर आया। जब तेरे सिपाही सोए हुए थे, वो जो मटेरियल वाली ईंटें थी उसी में रख दी थी मैंने ईंटें, और वो तेरी मस्जिद में वो ईंटें लगी हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, बस वो मेरी ईंटें थी, लेकिन मसला क्या बना है? उन्होंने फरमाया मसला तो कुछ नहीं बना, मैंने कुछ नहीं बनाया, वो अर्शों पर मसला बन चुका है। फरमाया मैंने कोशिश की हीरे जवाहरात अपने बेचकर, मैंने तो जुबैदा को भी हिस्सेदार नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह ने इस गुनाहगार को जब जन्नत की सैर कराई, जन्नत मस्जिद के बदले में जो महल था, उस महल से भी सोना महल तेरा महल था। और यार मैंने तो करोड़ों अरबों लगाए, तेरी 4 ईंटों की वजह से जन्नत में तू महल में बाजी ले गया है। उलमाए किराम के बयानात सुनने के लिए अल हबीब नशरियात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।